مزے کی بات یہ ہے کہ جیسا آپ دونوں فرما رہے ہیں فورن انویسٹر ہے اس کو بھی اعتماد نہیں ہے کہ بھیا یہ جو سبز باغ دکھایا جا رہا ہے یہ کب تک مرجھائے گا یا اسی طرح رہے گا. صرف فورن انویسٹر کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا اس ملک میں جو جان محمد رہتا ہے, علی احمد جو ٹھیلا لگاتا ہے, اور رقیہ بی بی جو ہیں وہ بسوں میں لٹک کے جا رہی ہیں, ان کو آپ لاکھ سمجھاتے رہیں کہ بھیا معیشت پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے یہ آدمی. سر اس کی ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ رقیہ بی بی جو ہے وہ دکان جاتی ہیں بس میں لٹک کے اور جا کے پوچھتی ہیں کہ چینی کا ریٹ کیا ہے, تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے. پھر رات کو وسعت اللہ خان صاحب بتاتے ہیں کہ اس ورش جو ہے وہ چینی کے اندر حکومت نے برآمد کرا کے اور مہنگی کر دی چینی. تو پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ تو حکومت جو ہے وہ چینی کے مالکان کے لیے لبیک کہتی ہے, میرے لیے نہیں کہتی. اسی طرح چاند محمد بیچارہ ٹھیلے لگاتا ہے لیکن کبھی ٹرکنگ سٹرائک ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بھتہ لینے آ جاتا ہے, تو وہ بھی پریشان ہے. سو دی تھنگ از کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ اکثر مطلب ان لوگوں کو شوق ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں کہ انفلیشن کے نمبر بھی جھوٹ بولیں اور جی ڈی پی کے نمبر بھی جھوٹ بولیں, بٹ نو بڈی ووٹس اینڈ نو بڈی ڈیسائڈس ٹو سپورٹ اور اپوز اے گورنمنٹ بیسڈ آن دیز پبلشڈ نمبرز. یہ تو اکنامک ریالٹی تو ہم کو پتہ ہے نا. We understand the economic reality of Pakistan. We understand, مطلب we don't, I mean, ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ yes we've had the highest unemployment, 21 سال کی highest unemployment ہے. تو تھوڑا سے پہلے بھی اندازہ تھا کہ unemployment highest ہے. انفلیشن ریٹ کم ہو گیا لیکن کیونکہ قوت خرید اتنی کم ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں کہ لوگ جو ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے. آج آپ کی 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے تو آپ تو نہیں رہ سکتے. یہی مسئلہ ہے. یار ان کی پارٹی کا سلوگن ہے بدلے گا نظام, اور باتیں یہ والی کر رہے ہیں. نہیں یہ تو نظام بدلنے کی تو باتیں کر رہے ہیں نا. مجھے جس طرح لگ رہا ہے کیونکہ اگین ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے, تو کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اتنے فنڈامنٹلز ہیں جن کو آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سے شاید پتہ نہیں ہو پائیں گے یا نہیں. ہاں نہیں, اڑان پاکستان جو پروگرام ہے وہ 2035 تک کا ہے, تو ہمیں اتنی بے صبری نہیں دکھانی چاہیے. ابھی تو 1 سال ہی ہوا ہے اس پہ, ابھی تو رن وے پہ ہم شروع ہوئے ہیں. یار کوئی تو آپ دونوں ایسی اچھی بات کریں 2026 کے بارے میں جس کے پہ ہم وائنڈ اپ کر سکیں چیزیں. جی خرم, نہیں تو ڈپریس ہو گئے ہم. دیکھیں 2026 میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے جہاں سے اس سچویشن سے بریک آؤٹ ملے پاکستان کو, وہ اگر انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس جو غازہ کے لیے تیار کی جا رہی ہے وہ فائنلائز ہو جائے اور اس میں پاکستان اپنی ٹرمز پہ ٹروپ ڈپلائمنٹ کر لے, اور اس پارٹیسپیشن کی وجہ سے مڈل ایسٹ سے کچھ پاکستان میں پیسے آنے شروع ہوں, وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئے گی which will be similar I think to جو پاکستان میں ہوا تھا 9/11 کے بعد مشرف کے لیے. آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کا دور بھی جو تھا پہلے 2-3 سال بالکل ایسا تھا کہ بھٹک رہے تھے لیفٹ اینڈ رائٹ, اور کچھ ان کو اکنامکلی ایٹ لیسٹ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں اکانومی کے ساتھ. اور پھر ایک دم سے ان کی فارچونز چینج ہوئی ہیں 9/11 کے بعد, اور 2001 سے لے کے 2004 تک ایک دم سے ہائیسٹ گروتھ ریٹ ایور ان پاکستان ہسٹری ریکارڈ کیا گیا تھا 2004 میں. اسی ٹائپ کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے 2026 میں, where suddenly everything changes. Large amounts of money start pouring into Pakistan. مطلب کرایہ پھر سے آنا شروع ہو جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. Exactly. لیکن اس کرائے کی اگر آپ نے پراڈو خریدنی ہے ہاں نہیں تو وہ خرید رہی ہے. نہیں پچھلی دفعہ جو کرایہ آیا ہے ان کا کیا کیا؟ یہ میں وہی کہنے والا تھا نا یار. بھائی جان وہی تو لوگ ہیں, وہی عادتیں ہیں, وہی پالیسیاں ہیں, پراڈو ہی خریدیں گے وہ جو کرایہ. یار تم سوفٹ سے کام چلا لو اور کوئی. اچھا مفتاح صاحب آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے سر, اگر آپ کرائے کھاتے رہیں گے تو آپ کے بچے کام نہیں کر سکیں گے, لہٰذا محنت کرنی ضروری ہے. یہ کرائے ورائے کے چکر میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں سر بہت زیادہ. آپ مشکل تجاویز دے رہے ہیں. ہاں 2 مرتبہ کرایہ کھایا ہے نا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں. آج تک رہے نا طالبان. اچھا اس کرایہ کا کیا بھی کیا, یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا کرایہ بھی نیچے تک نہیں آیا, جان محمد رقیہ بی بی تک نہیں, اوپر ہی بٹ آ گیا وہ. یہ تو ٹرکل ڈاؤن والی بات ہے نا یار, یہ کبھی ہوئی نہیں ہے. جیسے 2025 میں ایک چیز جینوئنلی بہت اچھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ ہم ہندوستان نے جو جنگ ہم سے کی تھی اس میں ہم جیت گئے. تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم کو یہ اتنی کامیابی نہیں ہوتی تو پھر ہندوستان واپس یہ کرتا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. تو ایک تو یہ 2025 کی خوشائن ترین بات جو ہے وہ
جائے. 2026 میں دعا کرتا ہوں کہ افغانستان سے جو معاملات ہیں وہ کوئی اچھی طریقے سے طے ہو جائیں اور یہ جو طالبان کی جو جنگ ہے یہ رک جائے, اور ہم دوسری طرف جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو ہمارے ناراض بھائی بہن ہیں ان سے بھی کوئی ایسی معاملات کر لیں کہ جس کی طرف ادھر بھی لڑائی بند ہو جائے. کچھ اسلوبی سے کچھ ہم ان کو لوکل انڈیپینڈنس دے دیں, لوکل پاورز دے دیں, پاور کر دیں, کوئی لوکل گورنمنٹس بنوا دیں. آئی نو خرم صاحب لوکل گورنمنٹ کے بہت خلاف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف صوبے میں اجارہ داریاں ہوں سیکٹرز میں, لیکن اگر ہم اس کو ڈیوالو کر دیں, پاور کو لوکل لیول تک لے جائیں بلوچستان کے اندر, تو اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی قومی دھارے میں لے آئیں, دوز وڈ بی گڈ تھنگس. معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی یہ 2-4 چیزیں کر لیں تو. تھینک یو بوتھ ویری مچ. بہت لمبی وش لسٹ ہے چیز. ہاں لیکن آپ دیکھیں اکنامکس جیسے خشک موضوع پہ مزیدار گفتگو ہو گئی. امید تو یہی ہے. ہاں فی الحال یہی اتنا ہی تھا معیشت کے باب میں, تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.